اسلام آباد سے اگر ہم ہنزا کی طرف موو کرتے ہیں تو کتنا ٹائم ہمیں لگتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آج کل سیلاب کے حوالے سے، سیلاب کے بعد کی جو بات ہے اس میں جو ہنزا جانے کے لیے بائی روڈ 2 راستے ہیں. ایک تو بشام اور داسو والا راستہ ہے، اور ایک ناران اور بابو سر ٹاپ سے ہو کے آپ جاتے ہیں. تو آج کل ناران اور بابو سر ٹاپ ہی سے جا سکتے ہیں، اور اس میں جانے کے لیے یہ ہے کہ انتہائی احتیاط سے جائیں، کیونکہ اس میں سٹیپ چڑھائی ہے اور اس کے بعد پھر سٹیپ اترائی بھی ہے. کتنی اندازاً چڑھائی ہے؟ 3-4 کلومیٹر ہے سیدھی یا زیادہ؟ نہیں، تقریباً 3-4 کلومیٹر نہیں ہے، تقریباً یہ مور دین 70 کلومیٹر ہے. اچھا، میرے سوال پتہ ہے کیوں ایسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ مجھے بالکل آؤٹ چیزوں کا نہیں پتہ. ہم پنڈی اسلام آباد والے ہیں تو ہمیں یہاں سے ہی سڑکوں کا سیدھا سیدھا پتہ ہے. اور ہم کیا مشہور چیز ہے جی ہنزا کی جو کھانے کے قابل ہو؟ دیکھیں، ہنزا کی ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں جو کھانے کے قابل ہیں. ہنزا کے حوالے سے ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہنزا جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ پوری دنیا میں جو ایوریج ایج ہے وہ ہنزا کی سب سے زیادہ ہے. حالانکہ جاپان بھی ہے اس میں، جاپان بھی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے بندے کم مرتے ہیں وہاں پہ. مرتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم مرتے ہیں، لیکن ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہیلدی لائف جیتے ہیں وہ. اور اس ہیلدی لائف کی 3-4 اصول کیا ہوں گے؟ کیا یہ ٹریول وغیرہ بہت کرتے ہیں، یا علاقائی خوبصورتی یا علاقائی ایٹماسفیئر ایسا ہے، پانی ایسا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی میں نے تو اس پہ کافی ریسرچ بھی کرنے کی کوشش کی اور بڑا جانچنے کی کوشش کی کہ اس کی ریزن کیا ہے، کیونکہ جو کام وہ کرتے ہیں وہ بہت سے اور علاقوں میں بھی کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ انتہائی سمپل ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو ڈائٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، تو ڈائٹ میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ ان کا جو کوکنگ میتھڈ ہے وہ ڈیفرینٹ ہے. اب جیسے ہمارے اب یہ نہ کہیے گا کہ مثالیں نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے، کیونکہ مثالوں کے بغیر تو ہماری زندگی ہے ہی نہیں. اب وہ ہمارے ایک دوست سے، اللہ پاک ان کو گرکی رحمت کرے، تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مثالیں کھانے سے کم از کم انسان کی زندگی 5 سال کم ہو جاتی ہے. کہتا ہے یار 10 سال کم ہو جائے، میں نے تو بھائی مثالیں اور دہی بھلے اور یہ چیزیں اور یہ جو جتنا بھی ہوتا ہے صبح صبح اٹھ کے نہاری شہری اور یہ چیزیں میں نے کھانی ہیں، 10 سال کم ہو جائے. ایسی زندگی کو کرنا کیا ہے جس میں ابلی ہوئی چیزیں کھانی ہوں؟ تو ہم تو پنجابی لوگ ہیں سر، ہمیں تو کوئی ایسی ترتیب بتائیں جس میں کوئی کھانے کی بات ہو. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو کیوں پسند ہے. کوئی بھی چیز جو وہ ہمارا جو سوسائٹی ہوتی ہے، اسپیشلی جو بچپن میں ہم کھاتے ہیں، وہ چیزیں ہم ساری زندگی ہمارے ساتھ لگ جاتی ہیں. اب جیسے ہمارا پاکستان پورے کا کلچر ہے کہ چائے اور پراٹھے کے بغیر ناشتہ نہیں ہوتا. مزہ نہیں آتا نا. جب تک پراٹھا نہیں ہوگا ناشتے کا سردیوں میں یا سردیاں تو چھوڑ دیں، جون میں لائٹ گئی ہوئی ہو، ہر طرف پسینہ ہی پسینہ ہو، لیکن اس وقت بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب تک پراٹھا نہیں ہوگا ناشتہ نہیں ہوگا. اصل وہ نا جو اس سے مزہ ملتا ہے نا، وہ جو فیلنگ آتی ہے نا کرنچی سی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پراٹھا نہیں کھانا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں نا، جو فرائیڈ، وہ ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ سموسے پکوڑے چھوڑ دیں، فاسٹ فوڈ پیزا چھوڑ دیں. کوشش نہیں، بریانی چھوڑ دیں، کبھی کبھی نہیں. سیور فوڈ پنڈی والے چھوڑ دیں. بالکل کھائیں، لیکن مطلب آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ملک کا ہر انسان ہیلدی ہو. اچھا، ویسے پاکستانی جو ایج ہے وہ 65 to 67 ہوتی ہے تقریباً، ایوریج ایج تقریباً جو ہے وہ 65 کے آگے پیچھے چلتی ہے. 67 کہا جاتا ہے. 67 کہا جاتا ہے. اور وہاں کے لوگوں کی آپ نے بتایا کہ ایج ہنزا کے لوگوں کی 120 کے قریب ہے. 120 سال ایج میں وہ. ویسے اتنا بندہ لمبا عرصہ جی کے کرے گا ہی کیا؟ تھک جاتا ہے بندہ. ویسے آج کل تو 30-40 میں بندہ تھک جاتا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا جئیں اتنا ہیلدی لائف جئیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی رب کی طرف سے کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی کہیں کوئی جینیٹیکلی آپ میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، لیکن کچھ بہت سی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جو ہم خود اپنے اندر لے کے آتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے نا، آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ جو گردوں کا مسئلہ شروع ہو گیا، یہ پھیپھڑوں کا مسئلہ، گردے اور پھیپھڑے تو آج کل اللہ معاف کرے ہر دوسرے گھر کا ایشو ہے. پھر شوگر کی وجہ سے جی ان کے یہ پرابلم ہوگی، وہ ہوگی ایکسٹرا. ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ مطلب ہم اس عمر کے اندر، یعنی کہ آپ بات کریں 40+، 50+ کے لوگ جو ہیں، وہ اگر اس بیماری کا شکار نہیں ہوں گے تو ان کو کرنا کیا ہے؟ ہیلدی لائف. چلیں یہ میں نے آپ کی بات مان لی، اس کو میں سائڈ لائن کرتا ہوں کہ نہیں کھانی چاہیے تلی ہوئی چیزیں. ایسا مشکل ہوتا ہے نا.
اور کیا چیزیں ایسی اپنانی ہیں؟ کھانے کے علاوہ بات کریں ہم سے، ٹھیک ہے، کھانے میں تھوڑا سا ہم 20 سال کم جی لیتے ہیں، ہم 100 سال تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز اپنانی ہے، ہیلدی ایکٹیویٹیز، جن کے اندر آپ کوئی ایکسرسائز بتا دیں یا ان لوگوں کا رہن سہن بتا دیں یا کوئی پانی کا استعمال اس طریقے سے بتا دیں کہ وہ لگے کہ یہ چیزیں اپنا کے ہم جو ہے نا وہ مزید ہیلتھی زندگی جی سکتے ہیں. وہ میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات پہلے میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ اس کو 10 دن کے لیے چھوڑ دیں، صرف اونلی فار 10 days. 10 دن کے لیے جب آپ چھوڑیں گے تو آپ کے جو ٹیسٹ برڈز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. 11ویں دن آپ جب وہ کھائیں گے تو آپ وہ کو اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی جتنی پہلے اچھی لگتی تھی. تو اگر ہمیں دو چار چیزیں زندگی میں ہمیں اچھی لگتی ہیں تو ہم اگر ان کو چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد پھر ہم کریں گے کیا اس دنیا کے اندر رہ کر؟ پھر تو ہمیں یہ گولا اپنا گولا لگے گا ہی نہیں، تو ہم تو پھر کسی اور گولا پہ شفٹ ہو جائیں پھر، کیونکہ ہم نے تو مطلب آپ کھا رہے ہیں، آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اب میں نے سچن ٹنڈولکر کے حوالے سے سنا کہ انہوں نے جب ان بڑے وہ کرٹیسزم کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا، وہ بہت زیادہ انفٹ تھے، دوبارہ اسکور نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے بیٹھے ہوئے اپنے دوست کو کہا کہ یار مجھے آئس کریم اس ٹائم چاہیے، اور انہوں نے آئس کریم کھائی اور وہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے گئے اور انہوں نے 50+ اسکور کیا. مہندرا سنگھ دھونی کی بات کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے بڑا کہا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیبل کے اوپر روٹی اور نان کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے بھائی جو ہے نا وہ گوشت کہاں پہ پڑا ہوا ہے اور وہ کس حوالے سے پڑا ہوا ہے. ان کی وہ فیوریٹ چیز ہے کہ وہ چامپیں شامپوں کے اندر نا کہتے ہیں خان صاحب گھس کے کھاتے ہیں، اور خان صاحب 70+ ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ جو فٹنس ہے ان کی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو ہر بندے کی جو ہے نا وہ اپنی ایک وہ ہوتی ہے، ٹھڑک ہوتا ہے اور اسپیشل چیز ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں آپ اس سے دور ہو جاؤ، تو اس طرح تو نہ کریں نا. پھر چیز کردار ادا کرتی ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی کرتی ہے تو وہ ایکسرسائز ہے، اور ایکسرسائز کا 80% آپ کی واک ہے. اور جب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جم ہوگا تو ہم ایکسرسائز کریں گے، جگہ ہوگی تو ہم واک کریں گے، پارک ہوگا تو ہم چلیں گے، تو پھر نہ وہ نومن تیل ہوگا اور نہ پھر رادھا ناچے گی. اگر آپ نے واک کرنی ہے تو یہ جو یہاں سے یہ 20 فٹ کی جگہ ہے تو یہیں پہ آپ 100 چکر لگائیں گے تو آپ کے، اب میں نارمل لائف میں مجھے تقریباً 10,000 اسٹیپس میں جب تک میرے نہیں ہوتے میں بیڈ پہ نہیں جاتا. یہ میں نے اپنے اوپر 10,000 اسٹیپس ان اے ڈے. اب اس میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں جو میں یہاں سے اٹھ کے وہاں اس چیئر پہ جاتا ہوں، وہ بھی کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ بیچارے کتنے ہوں گے اس ادھر والے؟ 500-600 ہو جائیں گے. باقی کدھر سے آپ کرتے ہیں؟ باقی میں یہ کرتا ہوں کہ میں جہاں پہ رہتا ہوں پینٹ ہاؤس ہے اور 9 اسٹیئرز ہیں. 9 اسٹیئرز 9ویں فلور پہ آپ رہتے ہیں؟ 9ویں فلور پہ رہتا ہوں، اور میں اگر 10 بار مجھے نیچے آنا ہوتا ہے، اوپر جانا ہوتا ہے، تو میں پیدل ہی جاتا ہوں، میں لفٹ یوز نہیں کرتا. ایک تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ جہاں پہ فرض کریں مجھے انہوں نے آپ کے لیے بنائی ہے نا نہیں، مجھے انہوں نے اس لیے بنائی ہے کہ جب میں کسی ایسی کنڈیشن میں چلا جاؤں گا، اللہ نہ کرے کہ جب میں چل نہیں سکوں گا تو پھر میں وہ یوز کروں گا. اور میں کہیں اگر جاتا ہوں تو میں گاڑی اپنی 1 کلومیٹر دور کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں وہاں سے آنے اور جانے میں میرے 2 کلومیٹر ہو جائیں گے، میرے سٹیپس پورے ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں ساری جب آپ ذہن میں رکھیں گے اور تلی ہوئی چیزیں کوشش کریں گے کہ کم کھائیں. پھر آپ کرنے کیا ہیں یہاں پہ؟ مطلب آپ اتنا چلتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑا ہیلدی کھاتے ہیں، تو پھر آپ بھائی جان جائیں کہیں اور پہ، یہاں پہ تو آپ کا وہ سسٹم نہیں ہے، آپ ہونزا شونزا ہی رہے ہیں. پھر دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ سمپل ڈائٹ کھاتے تھے، سمپل کھانا کھاتے تھے، اور ان کا یہ اصول تھا، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ آپ جب آپ کو بھوک لگے تب آپ کھائیں، اور جب ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں. ہمارے سامنے جب اچھا کھانا آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں جب بھوک نہیں لگتی تو ہم کھاتے ہیں، ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو ہم بہت کھاتے ہیں، اور ہمیں جب تھوڑی سی بھوک لگتی ہے تو ہم پھر بھی کھاتے ہیں. تو بھائی بھوک کے علاوہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری دعوتیں کتنی ہیں. ہمارا کوئی دوست ایسا آ گیا جس کے بیچارے کے پاس کوئی سسٹم ہے، ہم تو اپنے اسٹمک کو بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا بڑھ جائے. بھائی صاحب تھینک یو سو مچ، آپ بھی تشریف لے کر آئے. کوئی میسج کیا دیں گے ہماری آڈینس کو، دیکھنے والوں کو؟ یہ نہ کہیے گا کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں، کچھ اور اچھا پوسٹ. فی الحال کرنٹ پوزیشن کے حوالے سے میں یہی میسج دوں گا کہ جس طرح ہم نے بھی کچھ دوستوں نے مل کے ہم نے ایک اپنا ٹارگٹ بنایا تھا کہ ہم 1 ٹرک جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے، اور الحمدللہ ہمارا میرا خیال ہے 1.5 ایک ہم لوگوں نے ڈیلیور کر چکے ہیں. 1.5 ٹرک ہم نے ہمارا ہاف جو ہے وہ ابھی بن چکا ہے. تو میری یہ کوشش ہوگی، اور بلیو می میں نے کسی ایک سنگل دوست کو کال کر کے نہیں کہا فنڈس کا.
کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس ٹائم ہر بندہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ لازمی کر رہا ہے. تو یہ وہ ہمارے پاس اور اپنے دوستوں کی ہماری اپنی کاوش سے فنڈز گھٹے ہوئے یا سامان اکٹھا ہوا جو ہم لوگوں نے خود سے یا لوگوں نے خود سے ہمارا کیمپ لگا دیکھا تو کنٹریبیوٹ کیا. تو میرا تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہوگی کہ اس سلسلے کو روکیں نہیں, بس یہ کنٹینیو رکھیں, کیونکہ ہمارے ملک میں لوگوں میں بڑا پوٹینشیل ہے. یہ ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے وہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. بس یہی آج کا تھینک یو سو مچ جی. آج